بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله تعالى. اللہ مالک کی توفیق سے نماز میں ان جگہوں کا ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ میں کیا جا رہا تھا جہاں ہمارے نبی کریم صلوات ربی وسلام علیہ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اور اپنے کانوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آج کے خطبہ میں ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی میرے ساتھ اس کا ترجمہ سماعت فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت نافع رحمہ اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے آزاد کردہ غلام اور ان کے بہت بڑے لائق شاگرد وہ بیان کرتے ہیں، بے شک ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب نماز میں داخل ہوا کرتے اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اونچا کرتے اور رفع الیدین کرتے، اور جب وہ رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع الیدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اونچا کرتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے، 3 رکعت والی نماز یا 4 والی، جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے یعنی تیسری رکعت کے لیے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، یعنی میں جو کر رہا ہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرمایا کرتے تھے۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت گزر چکی ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، اور سجدے میں یہ نہ کرتے تھے۔ اس حدیث کے حوالے سے
امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد علی ابن المدینی رحمہ اللہ، ان کی بات گزشتہ خطبہ میں ہم سن چکے ہیں۔ آئیے اسی حوالے سے کچھ اور ائمہ کی باتیں ایک ایک کر کے سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب جز رفع الیدین میں لکھتے ہیں، اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ الحمدللہ وہ کتاب چھپی ہوئی اور مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، جس شخص نے یہ گمان کیا کہ رفع الیدین کرنا بدعت ہے، اس نے صحابہ پر رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کیا، ان پر ملامت کی، معاذ اللہ، اللہ اس سے بچائے۔ اور پھر امام بخاری فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک الفاظ شریفہ پر توجہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری کمزوری کے باوجود مجھے ٹھیک ٹھیک بات آپ تک پہنچانے کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ، کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ وہ رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ وَلَا أَسَانِيدُ أَصَحُّ مِنْ أَسَانِيدِ الرَّفْعِ، اور امام بخاری فرماتے ہیں، جتنی صحیح احادیث رفع الیدین کی ہیں، اتنی صحت والی، اتنی صحیح حدیث اور کوئی نہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری 14 جلدوں میں کی ہے اور وہ بھی موجود ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں دوسری جلد صفحہ نمبر 220 میں امام بخاری کی یہ بات نقل فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جز رفع الیدین میں، یہ امام بخاری کی اپنی کتاب ہے، 17 صحابہ سے، کتنے بولیے، 17 صحابہ سے رفع الیدین کی احادیث ذکر فرمائی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کیا ہے، امام حاکم اور امام ابو القاسم ابن مندہ رحمہم اللہ تعالی جمیعا، انہوں نے فرمایا، عذرا نوازش حضرات و خواتین توجہ سے سماعت فرمائیں، انہوں نے فرمایا، جن صحابہ نے رفع الیدین کی احادیث کو روایت کیا، ان میں سے 10 وہ ہیں جن کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ، ان من رواہ من الصحابہ 10 المبشرہ، جنہوں نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کیا، وہ 10، خان صاحب جی، 10 وہ صحابہ ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ الصدیق، الفاروق، ذو النورین، علی مرتضی، سعد
آخر تک. امام حاکم اور امام بہقی نے فرمایا اور حافظ ابن حجر نے ان دونوں کی بات کو بھی صحیح بخاری کی شرح میں دوسری جلد صفحہ 220 طبع مکتبہ سلفیہ مصر اور دارالافتاء الریاض فرماتے ہیں یہ دونوں ائمہ احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث معلوم نہیں جس کو جنت کی بشارت پانے والے 10 کے 10 صحابہ نے روایت کیا سوائے رفع الیدین کی حدیث. ان دونوں کے علم میں ذخیرہ احادیث میں رفع الیدین کی حدیث وہ منفرد حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ بولیے. جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ، اور ان دونوں ائمہ معمولی لوگ نہیں. اور ان دونوں ائمہ کے علاوہ ان دونوں ائمہ کی رائے میں ان کے علم میں کوئی حدیث پورے ذخیرہ احادیث میں ایسی نہیں جس کو ان 10 کے 10 نے روایت کیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ابن حجر اللہ تعالی نے حدیث میں بہت ہی بڑی شخصیت اپنے فضل و کرم سے پیدا کی ہے. 9ویں صدی کے درمیان میں 852 ہجری میں فوت ہوئے. کم و بیش پونے 600 سال ان کی وفات کو ہو چکا ہے. اور ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی صحیح بخاری کی شروح تراجم لکھے گئے. علماء کی اکثریت کی رائے ہے کہ ان کے زمانے تک صحیح بخاری کی جتنی شرحیں لکھی گئیں ان سب میں سے بہترین، سب سے شاندار شرح، بہترین شرح وہ حافظ ابن حجر کی ہے. اور آج تک پونے 600 سال کے عرصے میں بھی مسلسل لوگ لکھ رہے ہیں، اب بھی لکھ رہے ہیں. اللہ ان کی قلموں میں برکت کرے، ان کی جانوں میں، دین میں، ہر چیز خیر میں برکت. آج بھی لکھ رہے ہیں. آئے دن اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی نئی چیز اللہ کی رحمت سے بازار میں آتی. لیکن آج تک اسی چیز کے بارے میں علماء کی اکثریت کے نزدیک ان کے ٹکر کی شرح کسی نے نہیں لکھی. اللہ پاک نے عجیب انسان بنائے. اب وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ الحافظ ابو الفضل حافظ ابن حجر کے بھی استاد، ان کی شان کیا ہوگی جن کا نام حافظ ابن حجر اس طرح کے القاب سے کر رہے ہیں. ذکر شیخنا الحافظ ابو الفضل، ہماری شیخ حافظ ابو الفضل نے فرمایا انہوں نے ڈھونڈا، جستجو کی، ریسرچ کی کہ صحابہ میں سے کتنے لوگوں نے رفع الیدین کی احادیث کو روایت کیا ہے، تو ان کی تعداد 50 تھی. انہ تتبع من رواہ من الصحابہ فبلغوا 50 رجلا. انہوں نے صحابہ میں ڈھونڈا کہ رفع الیدین کو کتنے لوگوں نے روایت کیا، تو ان کی تعداد کتنی ہوئی؟ بولو، 150. امام ابن منذر نے لکھا
کہ اہل مکہ نے رفع الیدین، اہل مکہ نے نماز میں رفع الیدین ابن جریج سے حاصل کی، اور ابن جریج نے عطا سے، ائمہ ہے، اور عطا نے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابن زبیر نے جناب ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ یہ ابن زبیر اما اسما بنت صدیق، یہ اما اسما کے صاحبزادے حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور زبیر کے بیٹے ہیں۔ تو اس مبارک خاندان کے چشم و چراغ نے رفع الیدین نماز میں کہاں سے سیکھی؟ یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وَأَخَذَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضی اللہ تعالی عنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین کو کہاں سے سیکھا؟ محمد کریم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی محترم سے جناب صدیق نے، جناب صدیق سے ابن زبیر نے، ابن زبیر سے امام عطا نے، امام عطا سے ابن جریج نے، اور ابن جریج سے اہل مکہ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امام محمد ابن نصر المروزی مشہور امام ہیں، انہوں نے لکھا کہ تمام ملک والے سوائے کوفہ والوں کے ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ رفع الیدین کرنا شرعی بات ہے۔ آئیے رفع الیدین کے بارے میں ایک دوسری حدیث شریف سنتے ہیں۔ امام ابو داؤد اور امام دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور یہی حدیث امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کی۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ ان کی روایت کا معنی بھی وہی ہے جو ابو داؤد اور ترمذی کی جو ابو داؤد اور دارمی کی روایت کا ہے، لیکن الفاظ جدا جدا ہے، معنی ایک ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 10 صحابہ کی مجلس میں ہیں، فرمایا میں تم تمام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں۔ ان 10 نے فرمایا پیش کرو، دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نماز کو شروع کیا۔ ابتدا سے میں مختصر کر رہا ہوں، وہ ابتدا کی بات پہلے گزر بھی چکی ہے۔ انہوں نے قرات کے بعد جو آج کا ہمارا سبق ہے، ثم کبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، قرات سے فارغ ہو کے کیا کیا؟ بولو اللہ اکبر کا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہاں تک؟ بولو اب پھر اس کے بعد ثم یضع راحتیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا،
ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا. رکوع میں یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر اپنے سر مبارک کو اٹھایا، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھایا، بالکل سیدھے ہو. کوئی الجھاؤ کی بات ہے؟ ایک بیٹی بھی کھڑے ہو کے باقی بہنوں کو کر کے دکھائے، دوبارہ دوہرایا. حضرت ابی حمید الساعدی نماز پڑھے ہیں، کتنے لوگ سامنے ہیں؟ 10 صحابہ. اور دوسری روایات میں ہے کہ ان صحابہ میں سے جناب ابو قتادہ، الحارث بن ربعی، محمد بن مسلمہ، سہل بن سعد اور باقی صحابہ تھے، 10 صحابہ. اب جب رکوع جائے گئے تو کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو بولیے، پھر وہ بات دہراتا ہوں، یہ جو کندھوں اور کولے کے درمیان رفع الجانی کچھ اور، رفع الجین یہاں تک یا کم، اور کانوں کا چھونا بھی ہم سن چکے ہیں، میرے علم کے مطابق ثابت، جو ثابت ہے یا کندھوں تک یا. اب رکوع گئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور جا کے کہاں ہاتھ رکھے؟ بات ساتھی کیا کرتے ہیں؟ ساری تھکاوٹ رکوع میں ختم کرتے ہیں. کہیں جم میں آئے نماز پڑھ رہے ہیں، سنت طریقے سے پڑھ، عجیب جو طریقہ ہے وہ اختیار ہے. اور پھر کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہاں تک؟ ساتھی بڑے ہی تھکے ہوتے اور سمجھتے ہیں اب ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا تو کچھ ہو نہ جائے. کچھ نہیں ہوتا اور کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں ایک جگہ اٹھاتے ہیں ایک جگہ نہیں اٹھاتے، بازو بیچاروں کے تھک جاتے ہیں، خماشیہ ساتھ میں شروع میں بھی، رکوع جاتے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے بھی. ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. فرمایا کہ جب 2 رکعتوں سے اٹھے تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. 2 رکعتوں سے جب اٹھیں گے تو رکعت نمبر کتنا ہوگی؟ تیسری رکعت میں پھر ہاتھ اٹھایا. اس طرح انہوں نے نماز کو سلام تک پڑھ کے دکھایا. 10 صحابہ نے کیا کہا؟ صدقت ہکذا کان یصلی، آپ نے سچ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. بات واضح ہو رہی ہے. اور یہ منسوخ والی جو بات ہے کدھر گئی؟ اور یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہے یا اس سے بعد کا ہے؟ جواب دیجیے. ابن عمر کی بات جو ہم نے سنی ہے رضی اللہ عنہما، کس نے بیان کی؟ بولو، بھول گئے؟ نافع. نافع جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا بعد تھے؟ اگر زمانے میں ہوتے تو تابعی ہوتے یا صحابی ہوتے؟ جواب دیجیے.
تو وہ صحابی تو نہیں۔ ابن عمر کی بات بھی جو ان کے آزاد کردہ غلام اور شاگرد بیان کر رہے ہیں کیا تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی۔ اور یہ ابو حمید ساعدی کا بیان کرنا، 10 صحابہ کا ان کی تصدیق کرنا کب تھا؟ شیخ صاحب بات واضح، تو منسوخ والی بات ان کو تو معلوم نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر، ہمارے بھائیوں پر رحم فرمائے، غلط بات سے بچائے، ٹھیک بات کہنے سننے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ جو ان کے شاگرد اور آزاد کردہ غلام نافع نے بیان کیا اور جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، وہ پیش کیا گیا۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے طریقہ نماز کو کے متعلق بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا طریقہ نماز جو انہوں نے 10 صحابہ کو کر کے دکھایا اور 10 کے 10 نے ان کی تصدیق کی، اس میں بھی انہوں نے یہ بات واضح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی توفیق سے اس بارے میں کچھ ائمہ کے اقوال بھی ذکر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل پر کرم سے حق پر چلائے اور حق پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔